السلام علیکم ادب جی، کیسے ہیں آپ؟ میں تو صحیح ہوں، آپ بھی صحیح ہوں گے، بہترین ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اور میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین دونوں کا، اور خوب دل لگا کے دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے اب ARY کی پیشکش ہے، جس کا ڈرامے کا نام ہے اے دل، اور اس کی جو ہے 25ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ٹی وی پہ پوسٹ میں نے لگا دی ہے، آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں، ابھی ریو ہوتا ہے اس کا۔ اب اس کے بعد وہاں کبیر نے ثنا کو نوکرانی سے بھی بدتر حالات میں ٹریٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو غصہ کرتا ہے اور محفل میں کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہی لباس پہنیں جو میں چاہتا ہوں، سمجھ آئی آپ اور اس کو طنز کرتا ہے اپنے اس کے باپ پہ کہ تمہارا باپ تو تمہیں رکھنے کے لائق ہی نہیں، میں نے رکھا، میرا احسان کرو۔ اور سارا جو ہے نا بلوا اس کے ماں باپ پہ ڈالتا ہے، اس سے غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے جو میں کہوں وہ کہنا پڑے گا، لیکن اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ یہ اس کا کون لگتا ہے۔ یہ شعر نامدار بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، بہرحال یہ ڈرامہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وہی لباس پہنو، اور یہ آتی ہے، آنے کے بعد بولتی جو میری مرضی ہے میں وہ پہنوں گی، صحیح بات ہے، ہر ایک کا جو ہے، لیکن وہ اپنے بزنس کے حساب سے یہ کروڑ پتی سے ارب پتی بننا چاہتا ہے، وہ اپنے خیالات کو اس کے اوپر ڈھونپنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا لال کیا پہنا ہے تم نے، نوکرانی کی طرح پکڑا تم نے، میں نے کہا تھا نا، کیوں نہیں پہنا آپ نے، جاؤ تیار کرو۔ وہ کہتی نہیں میں نہیں جاتی، میں نہیں پہنتی، اور اس کو دھکا مار دیتی، غصے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، فوراً ہاتھ پکڑ کر سیدھا دروازے کے باہر جا کے اس کو پھینکتا ہے، اور دروازہ بند کرتا، اور بند کرتے اس کہتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا، جاؤ جہاں مرضی۔ اب وہ باہر آ جاتی ہے، اس کے بعد کافی پریشانی میں ہوتی ہے باہر، کیونکہ وہ برسات کا موسم ہوتا ہے، بہت گھنگھار بارش ہوتی ہے، بھیگ رہی ہوتی ہے، وہ کتنی دفعہ ٹرائی کرتی ہے اس کے دروازے پہ، وہ کیمرے سے دیکھتا ہے اور ہنستا ہے، اور زہریلی مسکراہٹ سے کہتی ہے خدا کے لیے کھول دو، باہر بہت بارش ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، التجائیں کرتی ہے، لیکن یہ نہیں کھولتا، وہ کیمرے میں دیکھا جا رہا ہے اور مسکرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے، اس کے بعد جو کبیر کو ذرا سی بات پر بھی ثنا کو گھر سے باہر نکلنے کا غم نہیں کھراتا، اور اس کے بعد محیط کی ماں اس کی شادی اپنی بڑی بیٹی کی نند سے کرانا چاہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس سے کرا دو تو یہ ساری جھنجھٹیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ اس کے بعد ثنا کی پھوپھی جب دیکھتی ہے، وہ آتی ہے کہ یہ تو باہر پہ بارش کے اندر بےہوش پڑی ہے، اٹھاتی ہے، پھر کمرے میں لے جاتی ہے، اور یہ کیا ہوا، اور سارے جتنے نوکر چاکر کو بلاتی ہے، تم نے کہہ رہا ہم تو ہمیں منع کیا تھا، بولا نوکری سے نکال دیا جائے گا، کسی سے کنسلٹ کریں، آپ سے بھی اس سے بھی، اور ہم تو ان کی بات رکھنا مانتے ہیں، مجبوری ہے، ٹھیک ہے بس۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہاں
اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، موہت کا بار بار ٹیلی فون آتا ہے اور اس کو کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی پریشان ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا سم جو ہے چینج بھی کر دیتی ہے، پھر بھی اس کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور یہ جو ہے ریحان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتا ہے میں آج سب تمہاری ماں نے جو کہا تم نے کیا، میں سب مانتا ہوں، تم بالکل صحیح ہو، اور میرے ساتھ بھی یہ آشا ہوا، لیکن تم نے مجھ سے چھپایا کہ وہ بتاتی بھی ہے، میرا چھپانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ چوری، میری ماں نے کہا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح آپ جا کے بتا دو گے کہ ہاں یہ میرا پرانا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، سب بتاتی ہے بیٹھ کے، لیکن میں نہ مانوں، یہ بھی ٹھس سے مش ہونے والی شے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ ناراض ہوتا ہے، بولتا ہے میں آفس جاتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے اگلی قسط میں کہ کیسے منتے ہیں کیسے نہیں، اور منیلا کیا کرتی ہے، یہ سونیا کیا کرتی ہے، ریحان کیا کرتا ہے، کبیر کیا کرتا ہے، اگلی قسط میں دیکھیے، یہ 25ویں قسط ہے، 26 میں آپ کو اس کا خلاصہ مل جائے گا، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین فرام USA کیلیفورنیا کانکر، بائے، خدا حافظ۔